اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسه ان اللہ لغنی عن العالمین۔ اور جس شخص نے جہاد کیا بس اس نے اپنے ہی نفس کے لیے جہاد کیا، بے شک اللہ تبارک و تعالی بے پرواہ ہے جہان والوں سے۔ اللہ رب العزت کی ذات کے لیے جہاد کرنا یہ بہت ہی عظیم عمل ہے۔ ذروۃ سنامہ الجہاد، اسلام پورے کا پورا ایک عظیم ترین مذہب ہے، اور اس اسلام کی سب سے جو بلند ترین چوٹی ہے وہ جہاد ہے۔ جو جہاد اللہ رب العزت کے ہاں بہت زیادہ مقبول ترین عمل ہے، اس جہاد کی کئی ایک اقسام ہیں۔ سب سے اعلیٰ درجے کا جہاد یہ ہے، نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا کہ سب سے افضل جہاد، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ انسان اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے وہ اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ میدان کارزار میں جاتا ہے، اور اللہ کے دشمنوں کے خلاف اپنی ہنر آزمائی کرتا ہے، اور حتیٰ کہ لڑتے لڑتے اپنا مال بھی اللہ کے لیے فنا کرتا ہے اور اپنی جان بھی قربان کرتا ہے۔ یہ جہاد جہاد اکبر ہے اور بہت بڑا جہاد ہے، سب سے عظیمت والا جہاد ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جو شخص جہاد کرتا ہے وہ اپنے نفس کے لیے جہاد کرتا ہے، معنی کہ اس کے جہاد کا اس کی ذات کو ہی فائدہ ہوگا، یعنی اس کے اجر و ثواب کا باعث وہ خود ہوگا۔ اب ہم اس آیت کے مفہوم کو تھوڑا سا وسیع کرتے ہیں کہ انسان جو بھی اپنی آخرت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے، قبر اور حشر کی سختیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے جو انسان بھی کوشش کرتا ہے وہ اپنے نفس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ دیکھیں، انسان کے سامنے دنیا میں بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن کے ساتھ اس کو لڑنا پڑتا ہے، اس کو لڑائی کرنی پڑتی ہے۔ مثلا انسان کا اپنا نفس ہے، انسان کا اپنا دل ہے۔ یہ جو اندر انسان کے نفس ہے نا، وہ جو انسان کو ابھارتا رہتا ہے، کبھی گناہ کے اوپر کبھی نیکی کے اوپر، یہ جو انسان کا نفس ہے نا، یہ انسان کو ابھارتا ہے، گناہ کی طرف دھکیلتا ہے، یہ انسان کو آمادہ کرتا ہے، انسان کے دل کو ورغلاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کو گناہ کی طرف کھینچتا ہے۔ اب انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے نفس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جب اللہ کا حکم سامنے رکھ لیتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھ لیتا ہے تو یہ کہتا ہے ہاں میرا نفس تو کچھ اور کہتا ہے، میرا دل تو کچھ اور کہتا ہے، گناہ کی طرف کھینچتا ہے، لیکن میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ جہاد کرتا ہے اپنے نفس کے خلاف، نہیں کروں گا، کیوں؟ میرے اللہ کا حکم نہیں ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے وہ اپنے لیے، یعنی اس کے جہاد کا اس کو فائدہ ہوگا۔ انسان کے سامنے شیطان کا جو ہے نا ایک بہت بڑا مقابلہ ہے۔ یہ جاہد یجاہد جو ہے باب مفعلہ عربی گرامر کے حساب سے اس میں تقابل کا معنی پایا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے سامنے اس کے مقابل
سے ایک بہت بڑا مد مقابل شیطان ہے، اس نے قسم اٹھا رکھی ہے، کہتا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے۔ شیطان نے اس وقت سے کہا جب سے انسان زمین پہ آیا، تب سے اس نے کہا اللہ مجھے مہلت دے دے قیامت تک، اور مجھے یہ اختیار دے دے، مجھے یہ قوت و طاقت دے دے کہ میں تیرے ہر راستے پر، تیرے صراط مستقیم پر ہر طرف سے ان کے اوپر حملہ آور ہوتا رہوں۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اے اللہ میں ان کو سامنے سے، ان کو پیچھے سے، ان کو دائیں سے، ان کو بائیں سے، ہر طرف سے گناہ کی طرف کھینچوں گا، تیرے نافرمانی کی طرف لاؤں گا، تیرا باغی بناؤں گا۔ اللہ میں تیرے خلاف اس کو اکساؤں گا۔ میں نے قسم اٹھا رکھی ہے۔ یہ شیطان جو ہے یہ مد مقابل ہمارے کھڑا ہوا ہے، یہ انسان کے اور مسلمان کے بالخصوص، اور وہ اس کو ورگلا رہا ہے۔ اب یہ کیا کرتا ہے انسان؟ یہ شیطان کو پیچھے چھوڑتا ہے، شیطان کی نہیں مانتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا شیطان دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن بناؤ، اور فرمایا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ اب شیطان کا مقابلہ ہے اور یہ اس کے ساتھ جہاد کرتا ہے مسلمان بندہ۔ جہاد کس بنیاد پر کرتا ہے؟ کہتا ہے ہاں میرے اللہ کا حکم ہے کہ اذان ہوئی ہے، میں نے نماز پڑھنی ہے، اور شیطان کہتا ہے چل رہنے دے نہ پڑھ۔ شیطان منع کرتا ہے لیکن اللہ حکم دیتا ہے نماز پڑھنے کا۔ اب یہ اس کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے، اس کی بات کو ٹھکراتے ہوئے، اللہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو فرمایا وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، یہ جو آپ جہاد کر رہا ہے نا، اس کے جہاد کا اس کی ذات کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اسی طرح اس کو مجاہدہ کرنا پڑتا ہے اپنے رشتہ داری کے ساتھ، برادری کے ساتھ، خاندان کے لوگوں کے ساتھ، معاشرے کی رسوم و رواج کے ساتھ، معاشرے کے پروگراموں کے ساتھ، ایسا مجاہدہ، ایسا جہاد کہ جناب معاشرہ کچھ اور کہہ رہا ہے، اللہ کی بغاوت کی طرف اکسا رہا ہوتا ہے۔ خاندان کے لوگ، برادری کے لوگ، بڑے ملک کے سربراہ، یعنی ایسے لوگ جو بڑے مد مقابل کھڑے ہوئے ہیں اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے کے لیے اور اس کی بغاوت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اب یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ معاشرے کے رسوم و رواج سے اثر انداز نہیں ہوتا، بلکہ خاندان اور رشتہ داری کی بنیاد پر جو مقابلے اس کے سامنے ہیں ان کا بھی سامنا کرتے ہوئے یہ ڈٹ جاتا ہے اس بنیاد پر کہ میرے اللہ کا حکم یہ ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے۔ اور یہ صحابہ کرام کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں، صحابہ کرام کے بعد کے دور کے، تو مسلمانوں کے ہر دور میں یہ مثالیں مسلمانوں نے قائم کی ہیں کہ اپنے معاشرے کی رسوم و رواج کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، خواہ کے دل بھی چاہتا ہوگا، خواہ کے پابندیاں بھی ہوں گی، خواہ کے انسان مجبور بھی کیا جا رہا ہوگا، لیکن وہ ان کا حصہ نہیں بنتا، بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے اللہ کا حکم یہ ہے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے، اس پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جو شخص انسان وہ نیکی کے کام کی کوشش کرتا ہے اور اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، وہ اپنے نفس کے لیے مجاہدہ کرتا ہے، اپنے نفس کے لیے وہ جہاد کرتا ہے، اور اس کے جہاد کا اس کو قیامت کے دن ضرور بضرور فائدہ ہوگا، دنیا میں بھی ہوگا، اور قیامت کے دن جو اس کا انعام ملنے والا ہے نا وہ انعام بہت بڑا ہے۔ پھر دنیا کی ساری تکلیفیں، یہ دنیا کی ساری اذیتیں، مصیبتیں، یہ پریشانیاں اور یہ لوگوں کے ساتھ مقابلے، یہ سب بھول جائے گا جب اللہ رب العزت اس کو اس کی وجہ سے انعام عطا فرمائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ اپنے نفس کے لیے مجاہدہ کرتا ہے، اللہ کی ذات پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے۔ اگلی جو الفاظ ہیں نا آیت کے، ان اللہ لغنی عن العالمین، بے شک اللہ بے پرواہ ہے جہان والوں سے۔ اس کا یہ معنی یہاں یہ بھی معنی ذکر ہوتا ہے کہ جو انسان کوشش کرتا ہے نیکی کے لیے وہ مت سمجھے کہ اللہ کی ذات پر کوئی اس کا احسان ہو رہا ہے۔ اللہ کی ذات پر کوئی احسان نہیں ہے کسی کا۔
اللہ کی کوئی عبادت نہ کرے تو کیا اللہ کسی کی عبادت کا محتاج ہے؟ یہاں عقیدے کا مسئلہ بھی ہے. اللہ کسی کی عبادت کا کوئی محتاج نہیں ہے. اللہ تو بے پرواہ ہے، اس کو تو پرواہ ہی نہیں. اگر یہ کائنات کے لوگ اللہ کی عبادت نہیں کریں گے تو اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے کہ وہ ان سب کو تباہ کر دے، ختم کر دے، ان کو میڈیا میٹ کر دے اور اس سے بہتر قوم اور لے آئے. اللہ اس بات پر قادر ہے. اللہ کی عبادت جو انسان کرتا ہے، جو جہاد کرتا ہے، جو کوشش کرتا ہے، جس کا اپنی ذات کو اس کو فائدہ ہوتا ہے، اللہ کی ذات پر کوئی احسان نہیں ہے. اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے کتنی مخلوقات ہیں، کتنی مخلوقات ہیں جنہوں نے کبھی کوئی مطالبہ نہیں کیا، کبھی کوئی یہ نہیں جتلایا کہ اللہ میں تو تیری اتنی عبادت کرتا ہوں. بہت ساری اللہ کی مخلوق. دیکھو نا فرشتوں کا کام کیا ہے، اللہ کے حکم کی فرما برداری میں رہتے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. وہ اللہ کے حکم کے پابند رہتے ہیں، کبھی نافرمانی نہیں کرتے. یہ درندے چرندے پرندے، یہ حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، یہ ساری کی ساری مخلوقات، یہ کائنات کا ذرہ ذرہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. آسمان و زمین کا ایک ایک ذرہ اللہ کی تسبیح پر جناب وہ قائم ہے، وہ کھڑا ہے، تسبیح کر رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ. جو بندہ انسان کوشش کرتا ہے دین پر عمل کرنے کی، نیکی کی اور گناہ سے بچنے کی اور جہاد کرتا ہے، تو یاد رکھ لو یہ ساری عبادتیں، یہ ساری ریاستیں، یہ سارے مسائل، یہ ساری جناب یہ عبادتیں جو انسان کر رہا ہے وہ اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے. اللہ کی ذات پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے اور نہ ہی اللہ کی عبادت کا کوئی محتاج ہے. ان اللہ لغنی عن العالمین. بے شک اللہ بے پرواہ ہے وہ جہان والوں سے. تو اللہ رب العزت نے یہاں عقیدے کا بھی مسئلہ سمجھایا ہے. اللہ رب العزت کی جو صفت ہے نا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کو بھی یہاں ذکر کیا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مولا کریم قرآن و سنت کا فہم حاصل کرنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے. وما علیہ الا البلاغ المبین.